للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرا جو آج کا موضوع ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی یہی موضوع رہے گا، یہی ٹاپک رہے گا، واقعہ معراج، شب معراج کے متعلق۔ معراج کو اسرا بھی کہا جاتا ہے، اعراج بھی کہا جاتا ہے۔ شب معراج تمام نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معجزہ ہے اور ان کا خاص معجزہ ہے۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ ضرور دیا گیا، لیکن ہمارے نبی کو کچھ معجزے ایسے دیے گئے جو تمام نبیوں سے جدا گانہ معجزہ ہے۔ واقعہ معراج یہ ہمارے لیے عقیدہ بھی درست کرتا ہے اور ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز کا تعلق معراج سے ہے، اس نماز کا تعلق معراج سے ہے۔ جو ہم واقع معراج کو سمجھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سمجھیں گے، اتنی روحانیت ہماری نماز کے اندر بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ نے واقع معراج کو ہلکے میں لے لیا، ہلکا سنا اور اس پر غور و فکر نہیں کیا، تو آپ کی معراج ہلکی دکھے گی۔ آپ کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ اگر آپ اپنی معراج کو خالص بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر خلوص رکھنا چاہتے ہیں، اپنی عبادت کے اندر خلوص بھرنا چاہتے ہیں، خشوع اور خضوع بھرنا چاہتے ہیں، تو آپ واقع معراج کو غور و خوض سے سنیں اور سمجھیں۔ جیسے جیسے واقع معراج کے انکشاف ہوگا، آپ کے لوگوں کے سامنے واقعہ کھلے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہم کو پنجگانہ نماز عطا کیا، ہم کو معراج عطا کیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے لیے معراج نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو واقع معراج کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے ہماری اصلاح ہوگی اور ہماری عقائد کی درستگی ہوگی۔ واقع معراج پر کنٹروورسی کے تبصرے نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ واقع معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی عظمت مصطفیٰ بیان کرنا ہے تو پہلے اپنی عظمت کے ترانے گائے، اپنی عظمت کے ترانے گائے۔
یا یوں سمجھیے کہ عظمت مصطفیٰ اور عظمت اللہ رب العزت کی کوئی جدا نہیں ہے۔ اب اللہ کی تعریف کرو گے تو اللہ رب العزت کی تعریف کرنا ہم کو کہاں سے نصیب ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تعریف کریں گے تو اللہ رب العزت کی عظمت متعارف ہوگی۔ جیسے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے سامنے اجاگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے تو اللہ رب العزت کی عظمت کتنی بلند ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دل میں کیوں بٹھانا ہے؟ اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی عظمت اجاگر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی عظمت اجاگر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے واقع معراج کو بیان کرنے سے پہلے اپنی حمد و ثنا کی۔ سبحان الذی کا پاک ہے وہ ذات۔ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کی، یعنی سفر معراج پر لے جانے کے لیے اللہ رب العزت بالکل پاک ہے۔ اسے کسی قسم کی مشکل نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر اللہ رب العزت نے طے کروایا ہے۔ اب کسی کی کیا مجال کہ کوئی لب کشائی کر سکے، کیونکہ لے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور اللہ رب العزت نے عبد کا ذکر کیا۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبد جو لقب ہیں یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزمل بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، نبی ہے، رسول ہے، بے شمار ان کے القابات ہیں، بے شمار ان کے خصوصیات ہیں، لیکن عبد سے یاد کیا گیا اس لیے کہ عبد کے اندر ایک اپنائیت ہے۔ عبد کے اندر ایک اپنائیت ہے، یعنی خاص بندہ بعبدہ۔ اور عبد کا اس لیے ذکر کیا کہ یہاں پر روح کا ذکر نہیں کیا۔ اگر روح کا ذکر کرتا تو جسم رہ جاتا معراج کے لیے، لیکن معراج کے دن، معراج کی رات آپ نے جسم اور روح کے ساتھ سیر کرائی، اس لیے عبد کا ذکر کیا۔ بعبدہ ہی کہا، بروح ہی نہیں کہا۔ لیلا من المسجد الحرام، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، مختصر۔ جب لیل پر تنوین آ گئی تو تھوڑی سی رات کا ترجمہ بنتا ہے، یعنی مختصر سی، یعنی یوں گئے اور آ گئے، لوگوں کو یوں پتہ چلا کہ گئے بھی آ گئے، رات گزری بھی نہیں اور واپس آ گئے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ قرآن کریم میں واقع معراج کا ذکر مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک جو ذکر کیا گیا، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے اوپر جانے والا جو سفر ہے، اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے یا فاجر ہے، اس کے الگ مسائل ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین سفر معراج کے متعلق اس بات پہ بھی راضی نہیں ہوئے تھے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیسے جا سکتے ہیں، جبکہ یہ 2 مہینے کا رستہ ہے، 2 مہینے کا
راستہ ہے، اگر گھوڑا تیز دوڑایا بھی جائے تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ عربی گھوڑا اگر تیز دوڑایا جائے تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بس کچھ لمحوں میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور 7 آسمان کی سیر کی۔ وہ 7 آسمان اور اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، جنت دوزخ کا دیکھنا وہ تو دور کی بات ہے، اسی کا انکار کر بیٹھے تھے، لیکن وہ یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اور بات بتاؤں کہ کفار مشرکین نے آبجیکشن اس بات پہ کیا کہ جس پہ آبجیکشن کیا جا سکتا۔ آبجیکشن اس بات پہ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، 7 آسمان گئے، جنت دوزخ دیکھ کر آئے، اللہ کا دیدار کیا۔ ان کو آبجیکشن اس بات پہ ہوا کہ آپ جسم کے ساتھ گئے، آپ جسم کے ساتھ گئے، اس بات کا آبجیکشن ہوا۔ آپ بیٹھے بٹھائے، آپ تصور میں، امیجنیشن میں آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، آپ مدینہ پہنچ جا سکتے ہیں، آپ مکہ پہنچ سکتے ہیں، آپ آل اوور ورلڈ کا ٹور کر سکتے ہیں، خواب و خیال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خیال کو کسی کے روک نہیں سکتے، خواب میں ہی لوگ بہت کچھ دیکھ لے سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ اگر کسی کو آپ کہے کہ میں یہ سب کر کے آیا، ہاں تو خواب ہے، ایسی کون سی بات ہے، اس بات پہ تو کوئی آبجیکشن نہیں کرتا۔ آبجیکشن تو اس بات پر کیا جا سکتا ہے کہ واقع معراج جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، یہ 7 آسمان کی سیر کی، پھر جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اس بات پہ آبجیکشن کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اسی سفر کو ماننا ہمارے عقائد کی درستگی بھی ہے، عقائد کی درستگی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اس نے آبجیکشن کیا، ابو جہل نے اور دیگر کفار مشرکین نے۔ اب جو ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے کہ سفر کے لیے ہوائی جہاز میں اڑایا بھی جا سکتا ہے، سیٹلائٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور بے شمار ایسے کام کے راستے ہیلی کاپٹر بھی جایا جا سکتا ہے، یعنی لوگوں کی رسائی آسمان تک، پہلے آسمان کے ابتدائی حصے تک موجود ہے۔ جب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی، لوگ فون میں دیکھ کے آج کے موسم کا تاپمان بتا سکتے ہیں، لوگ سائنٹسٹ اس بات کا بھی ایجاد کر چکے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں پانی موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، اسلام کی حقیقت کھلتی جا رہی ہے، اسلام کی حقیقت کھلتی جا رہی ہے، ویسے ہی سفر معراج بھی آسان سا سمجھ میں آنے لگا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی پاسبلٹی ہے۔ تو برادران ملت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق آبجیکشن کفار مشرکین نے کیا کہ آپ واقع معراج پر نہیں گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو ماننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور دوسرے صحابہ ہوئے، نہ ماننے والے ابو جہل اور کفار مشرکین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے اور واپس بھی آ گئے، ابھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کے سامنے بتا دیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ اب یہ موقع ہے، اب لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ بات بھی سوچے کہ واقع معراج ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کہا کہ میں معراج کو گیا، جو مان گیا وہ مسلمان، جو نہ مانا وہ کافر ہوا، جو مانا وہ مسلمان، جو نہ مانا وہ کافر ہوا۔ ابو جہل نہیں مانا، کفار مشرکین کو بہکایا بھٹکایا، اور آخر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا، پہلے تو بات کو گھمایا اور کہا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سات آسمان پر جائے اور سیر کرے، جنت دوزخ دیکھ کر آئے، اللہ کا دیدار کرے؟ ایسے کوئی ہو سکتا ہے؟ سات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی جا سکتا ہے ایک لمحے میں؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو دوست ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، ارے تو نے حضور کا ذکر ہی نہیں کہا، اگر حضور کا ذکر کرتا تو میں بے دھڑک مان لیتا، جب وہ کہتے ہیں تو ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی بات مت کرا کرنا ہے تو مدینے والے کی بات کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر، کہ جو گئے ان کی بات کر، تو تب ماننے کی بات ہے۔ ہم نے تو ان کے بولنے پر خدا کو مان لیا، ہم نے تو ان کے بولنے پر جنت دوزخ کو مان لیا، ہم نے تو ان کے کہنے پر فرشتوں کو مان لیا، جنوں کو مان لیا، ہم نے تو ان کے کہنے پر کفار و مشرکین سے جنگ کی۔ تو ان کی بات کہتا ہے، ہم تو آنکھ موچھ کر ان کی بات کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کی بات۔ وہ جھوٹا مکار وہاں سے راندے درگاہ ہوا، جب اس کو پتہ چلا یہاں اس کا حربہ نہیں چلا، بہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار باتیں ایسی رکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واقع معراج انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے سناؤں گا، لیکن اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے مختصر طور پر بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا کہ اتنا لمبا سفر ہے، کچھ قافلے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے، تم نے رستے میں دیکھا ہوگا وہ قافلوں کو، وہ بتاؤ کب آئیں گے؟ امتحان لینا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک آئیں گے، ظہر تک یہ آئیں گے، سورج ڈوبنے تک یہ قافلہ آ جائے گا۔ جیسے جیسے بتایا ویسے ہی دوپہر تک قافلہ آ گیا، اور ایک سورج ڈوبنے تک ایک قافلہ آنا تھا، لیکن تھوڑا سا دیر ہو گئی۔ دیر کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے شام ہی نہ کی، شام ہی نہ کی، سورج کو حکم ہی نہیں دیا کہ پہلے قافلہ آ جائے پھر سورج کو غروب کیا جائے گا۔ برادران ملت اس طریقے سے امتحان لیے، پھر اس کے بعد لوگوں نے خانے میں بالکنی میں ٹھہر کر انتظار کیا کہ قافلے آ گئے۔ لوگوں کے دلوں میں خوشی تھی جنہوں نے مان لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، اور وہ شرمندہ ہوئے جنہوں نے انکار کیا جب قافلے والے آ گئے۔ پھر ایسے ایسے سوال کیے، بتاؤ آج تک تم نے مسجد اقصی نہیں گئے، لیکن تم کہہ رہے کہ گئے، ہم بھی گئے، بتاؤ وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں کے دروازے کتنے ہیں، وہاں کے پلر کتنے ہیں، تو اس کھڑکیوں کی سلاخیں کتنی ہیں، اس کھڑکیوں کے سلاخیں کتنی ہیں؟ ایسے ایسے سوال اللہ رب العزت نے بھی سارے بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ۔ ہم بھی سفر کرتے ہیں، کیا ہم ہر چیز کو بغور دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز اتنی ہے؟ آج تک میں نے 10-12 سال ہو گئے مسجد کے اندر ہوں، مسجد کی کھڑکی کے سریوں کو میں نے نہیں گنا کہ کتنی ہے، مسجد کو تو 100 مرتبہ آ چکی، یہ مسجد کے کھڑکیوں کے سریوں کو نہیں گنا۔ برادران ملت اس طریقے سے نکتہ چینی کی، تو نکتہ چینی کرنا کس کا کام ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، جو ان کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، جو ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نکتہ چینی ان کا کام ہے، اور ماننا ان کا کام ہے صدیق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔
برادران ملت، آج واقع معراج سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے عقائد کی درستگی کریں اور اس بات کو مانیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے۔ اگر ہمارے قبیلے سے، ہمارے کنبے سے، ہمارے گھرانے سے، ہمارے خاندان میں سے اگر کوئی بڑا مقام حاصل کر لے، تو سب فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا وہ فلاں رشتہ دار ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ فلاں MLA ہیں، MP ہیں، وہ فلاں تاجر ہیں، وہ فلاں عالم دین ہیں، مفتی ہیں، حافظ قرآن ہیں، اپنے آپ کو سرخرو محسوس کرتے ہیں، تو لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، تو لہذا ان کی عظمت کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہمارے لیے سرخرو ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے آقا معراج کو گئے، ہمارے آقا معراج کو گئے، اور صرف خود معراج کو نہیں گئے بلکہ ہمیں معراج بھی عطا کر گئے، نماز عطا فرما دی، نماز عطا فرما دی۔ جملہ 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر بچے کو پتہ ہے، ہر بچے کو رٹایا جاتا ہے۔ روزہ دنیا میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دنیا میں اس کا حکم نافذ ہوا، حج کا بھی یہیں پہ نافذ ہوا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر بلا کر، جنت دوزخ کی سیر کرا کر، اپنا دیدار کرا کر پھر نماز عطا کی تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ تو جس چیز کا اہتمام بہت زیادہ کیا جائے اس کی اہمیت کتنی ہے، جس کو ہم اتنے ہلکے میں لے رکھا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، دیگر ارکان جتنے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں نماز کی بھی اہمیت سمجھنی چاہیے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کیسے مومن کی معراج ہے کہ جب نماز پڑھے تو ہم یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی روحانیت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں، تو یہ تو تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے تصور کریں گے تو اس کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم دیکھنے والے بھی بن جائیں گے، کبھی ہم دیکھنے والے بھی بن جائیں گے، لیکن تصور پہلے یہاں باندھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے، بس اسی کے توفیق سے ہمیں دیکھنا بھی کبھی نصیب ہو جائے گا۔ حضور کا فرمان یوں ہی تو نہیں کہ مومن کی معراج نماز ہے، معراج ہم کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، بس بصارت میں فرق ہے، جو جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں وہ کشش جبھی پیدا ہوگی جب ہماری آنکھیں شرم و حیا کی پیکر بنے گی، ہم غلط چیزیں بھی دیکھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو بھی دیکھنا پسند کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے کہ ہم غلط چیزوں کو دیکھیں، بے حیائی کے مناظر کو دیکھیں، بیکار چیزوں کو دیکھیں، اسی آنکھ سے اللہ رب العزت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بتائیں، یہ جہاں ظلمت ہوگی، جہاں تاریکی ہوگی، جہاں گمراہی ہوگی، جہاں اندھیرا ہوگا، وہاں سویرا کیسے ہوگا؟ تو آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو نورانیت کو اجاگر کرنا پڑے گا، جہاں اللہ رب العزت کی نورانیت آ جائے اس کے لیے کچھ تو تیاری کرنی پڑے گی، جب جا کر آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت میسر ہوگی کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز کے اندر اوپر دیکھتے جائیں، نماز کے اندر آپ کو سجدے کی طرف دیکھنا ہے، آنکھ اٹھا کر سامنے نہیں دیکھنا ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو آنکھ اٹھا کر سامنے دیکھتا ہے اس کی بینائی بھی جا سکتی ہے، اس کی
بینائی بھی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے میں دیکھنا ہے. نماز پڑھتے وقت کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے میں دیکھنا ہے، اوپر سامنے نہیں دیکھنا. ورنہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں. بتائیں کس طرح ہماری نماز مومن کی معراج بن سکتی ہے؟ دعا ہے باری تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک.